بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا، جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکاء سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسن تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو وہ عنقریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے سلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں سلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے ایڈیسا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زار و کتار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک بااثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ قربت و رسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المؤمنین کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔
لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ یہی حال اسد الدین شیر کوہ کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف کی بے راہ روی پر سلطان نور الدین محمود زنگی سے سر دربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امرائے دربار کی جانب دیکھا۔ جان باز سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ جھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین ایوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد؟ نجم الدین ایوب اپنی نشست پر کھڑا ہوا، ایک ایک حرف سن لیا، سلطان عادل۔ شدت غم سے نجم الدین ایوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و جلال جھلک رہا تھا۔ یوسف کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سالار تھا اور میدان جنگ میں ہمیشہ سر بکف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاد کے اعصاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا حکم پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا، چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ غمزدہ لڑکی جس نے اپنا نام شاریہ بتایا تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی کے قریب پہنچی اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ سلطان عادل، میں بھرے دربار میں اپنی روداد غم بیان نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی، ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحرموں کے سامنے اپنی داستان علم بیان کرے۔ شاریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ ہم تمہیں خلوت فراہم کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پر بہت بھاری تھی۔ زبیدہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ بخار میں مبتلا یوسف پر برس رہے تھے۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو اور جاہ و حشمت کی جس عمارت کو برسوں کی انتھک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا، تو نے اسے ایک لمحے میں ڈھا دیا۔ بخار کی شدت سے صلاح الدین کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور ادب کے اسی روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پر یہ الزام تراشی کیوں کی؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی، صلاح الدین نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا۔ اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہدہ و منصب کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذلت و ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ کا لہجہ سخت غضبناک تھا۔ اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ام محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر ہرگز نہیں ہوگا۔ یوسف نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ نجم الدین اور اسد الدین شیر کو عجیب اذیت و کشمکش میں مبتلا تھے۔ جب وہ صلاح الدین کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا تھا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غم زدہ لڑکی کی گریہ وزاری اور بے قراری یاد آتی تو یوسف گناہگار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین و اذیت ناک لمحات تھے جن سے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کے اہل خانہ پوری طرح متاثر تھے۔
دوسری طرف سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا تھا جو یوسف کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی رداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے صلاح الدین کی شہسواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا تھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شہسوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم ولی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ صلاح الدین آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل، ایک بے اعتبار شخص کو آپ اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن ظن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعہ کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص صلاح الدین کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکایک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسو میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا، اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا۔ اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا وہ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو، قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے، تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زار و کتار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہگار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی رداد غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے۔ مگر قاضی ابن ارسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے وہ جوش اضطراب میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ۔ میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسون کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے کہ یوسف آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں۔ بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر شازیہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں، شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میرا کوئی ولی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن ارسون نے شاریہ سے سوال کیا۔ غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا۔ بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ اور کوئی منصب خلل اندازی نہیں کر سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا مصاحب خاص ہو
یا قاضی ابن ارسون کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل مجھے امان دی جائے۔ یکایک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہے گی۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ ہی پر گراں نہ تھی، بلکہ قاضی ابن ارسون بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائے گاں جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسون گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ الزام تراشی کا کرب، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے تانے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے، غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پر صلاح الدین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ صلاح الدین اسی بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص۔ لوگ عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مضطرب تھے۔ سلطان کا دربار امراء اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے صلاح الدین دست بستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضا میں بھی یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض امراء آپس میں یہ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یوسف مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند صلاح الدین کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص سے مخاطب ہوئے، یوسف تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسون کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسون کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا، سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہگار ہوں۔